پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی اہم دن ہے۔ پاکستان کی افواج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے آئندہ سیاست میں عمل دخل نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دے ڈکلیئرڈ دے وانٹ ٹو بی اپولیٹیکل۔ بہت ہی خوش آئند اقدام ہے۔ اس لمحے تک پہنچنے کے لیے پاکستان کو 75 سال لگے۔ ان 75 سالوں میں سیاسی ورکرز کی جد و جہد، سیاسی ورکرز کی قربانیاں، اکیڈیمیا، اس کے ساتھ سول سوسائٹی، بار کونسلز، صحافت، یہ سب لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس بیانیے کو باقاعدہ تاریخ کا حصہ بنا دیا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر اپنے فرائض انجام دینے ہیں۔ اور آج اسٹیبلشمنٹ نے اس فیصلے کا اعلان کیا کہ ہم پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں بننا چاہتے۔ یہ بہت ہی خوش آئند اقدام ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی جو ہے ہسٹوریکل مومنٹ ہے۔ ہمیں ان کی اس بات پر یقین کر لینا چاہیے، ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کو اس 21ویں صدی میں ایک ایسا ملک بنانے کی طرف پہلا قدم رکھ دیا کہ پاکستان کے تمام ادارے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں گے۔ جب یہ ادارے اپنے اپنے آئینی حدود میں آ کر کام کریں گے تو بلا شبہ پاکستان کی نوجوان نسل کا مستقبل محفوظ ہوگا، پاکستان معاشی طور پر، سماجی طور پر ترقی کرے گا، اور پاکستان کے اندر جو مختلف یعنی ڈائیورسیفائیڈ پرابلمز ہیں، سیاست کے اندر ہیں، مذہب اور سیاست کی گنجلک جو پرابلمز ہیں، اس کے علاوہ معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، ان سب کے حل کی طرف توجہ دی جا سکے گی۔ اس اعلان کے بعد سب سے زیادہ ذمہ داری اگر کسی کی بن گئی ہے تو وہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈرشپ کی ہے۔ اب پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ میچیورٹی کا مظاہرہ کریں اور آج کی پریس کانفرنس کو پازیٹیولی لیا جائے، کیونکہ ان کے بیانات کا جو کریٹیکل ڈسکورس انالیسز ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے جس سیاسی کلچر کو فروغ دیا، جس میں گالم گلوچ پاکستان کے سیاسی اداروں سے لے کر پاکستان کے دفاعی اداروں تک جو ایک غیر معتبر کر دینے کی پالیسی اس نے اختیار کی، اس کے ثمرات اور اس کے اثرات پاکستان کے اندر بہت بری طرح محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ان کے اثرات اس زلزلے کی طرح ہیں جس کے آفٹر شاکس آتے رہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس چونکہ سارے ملک کی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کی معلومات اور حقائق ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے ایک خوش آئند فیصلہ کر لیا کہ اب پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں ڈی جیور اور ڈی فیکٹو کی جنگ کو جاری رکھا جائے۔ اس لیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، سول سوسائٹی کے درمیان، پاکستان کی بار کونسلز اور پاکستان کے جو معاشی سٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی اینڈ اکانومی کو سائن کریں، جس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ آئندہ پاکستان کے اندر اس آج کے فیصلے کو باقاعدہ عملی شکل کے طور پر نافذ کیا جائے گا، اور پاکستان کے نوجوان نسل کو باقاعدہ سمجھانے کی مہم کا آغاز کیا جائے کہ وہ بیانیہ جس کے پیچھے وہ مستقبل کی خوش آئند امنگوں اور امیدوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بیانیہ حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ نوجوان نسل کو اس بیانیے کا کریٹیکل ڈسکورس انالیسز کر کے دیا جائے
کہ کہاں کہاں اس بیانیے میں جھول ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی بیٹھ کر اپنی پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی بیٹھ کر اپنی تمام بیانیے کو ریوزٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح ان کے بیانیہ آج دھڑام سے گر گیا، کیونکہ جب آپ کا بیانیہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا تو وہ زیادہ عرصہ قائم بھی نہیں رہ سکتا، اور اس کی مقبولیت سپرفیشل ہوتی ہے، اور سپرفیشل پاپولیرٹی زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی۔ آج کی پریس کانفرنس کا ڈسکورس انالیسز یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو فالورز ہیں، جو بلائنڈلی اس کو فالو کرتے ہیں، ان کے لیے آج ایک بہت بڑا زلزلہ یا جھٹکا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ آج وہ اپنی طرف سے پھر اس ایک کسی ایسی مہم کا حصہ لاشعوری طور پر بن جائیں گے جو اس بیانیے اور اس پریس کانفرنس کے اندر پیش کیے گئے حقائق کو وہ جھٹلانے کا عمل ہوگا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک باقاعدہ مہم ہے، اور اس مہم کو آج اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ طور پر ایکسپوز کیا ہے کہ سب کچھ ایسا نہیں ہے جیسا عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آئیں ہم سب مل کر پاکستان کے اندر ٹالرنس، برادرہڈ، نیشنل ہارمنی اور نیشنل اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں، اور کسی ایک بیانیے کو مسلط کرنے کی بجائے ڈائیورسٹی آف اوپینین جو ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے اس کو اپنائیں۔ ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، تہمت اور بہتان لگانا نہ تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہماری مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز اس کی اجازت دیتی ہیں، نہ پاکستان سیاسی، معاشی اور دفاعی طور پر اس کا متعامل ہو سکتا ہے۔ میں بحیثیت پاکستانی ایک اینالسٹ کے طور پر، تاریخ اور پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر اپنی نوجوان نسل کے سامنے یہ بات ایک تجزیے کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سوسائٹی پلورل سوسائٹی ہے۔ پاکستان کے اس پلورل سوسائٹی میں مختلف الخیال لوگ رہتے ہیں، مختلف نظریات کے لوگ رہتے ہیں، اور ان کو یہ آئینی حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی نظریے، کسی بھی سیاسی جماعت کی ساتھ اپنی ایسوسیشن اور افیلیشنز کا اظہار کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور پھر اس کی باقاعدہ تبلیغ کرنا، اور اگر کوئی اس کو اس سے کنونس نہیں ہوتا تو پھر اس کو معاشی، سیاسی، سماجی سطح پر نقصان پہنچانے کے لیے باقاعدہ مہم کا آغاز کر دینا، یہ سیاسی عمل نہیں ہے۔ نوجوانوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ سیاسی عمل میں سب سے اہم بات، جمہوریت میں سب سے اہم رویہ مکالمہ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنا نقطہ نظر دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں، وہ آپ کی بات کو سنتا ہے اور اس کے جواب میں وہ اپنی دلیل اور منطق اور استدلال کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتا ہے، تو یا تو اپنے موقف میں اگر وزن ہو تو سامنے والا کنونس ہو جائے گا، اگر سامنے والے کی بات میں وزن ہے تو پھر اس کی بات کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہٹ درمی، گالم گلوچ اور زور اور دھونس دھاندلی موقف نہیں ہوتا، وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے نفرت کی ثقافت پروان چڑھتی ہے، اور نفرتیں دلوں کو جوڑتی نہیں ہیں، دوریاں پیدا کرتی ہیں، اور جب دوری پیدا ہو جائے تو پھر قومی یکجہتی کو نقصان پہنچتا ہے۔ کسی بھی ملک میں
دو بڑی قوتیں ہوتی ہیں، سینٹرل ایک مرکز گریز اور ایک مرکز پسند۔ تو جو مرکز گریز قوتیں ہوتی ہیں وہ نفرت کی سیاست کرتی ہیں، جو وفاق کو توڑنا چاہتی ہیں وہ نفرت کی سیاست کرتی ہیں۔ ذاتی انا نرگسیت پسندی سیاسی عمل نہیں ہوتا، وہ ایک ذاتی انا کی جنگ ہوتی ہے۔ اگر اس میں نوجوانوں کو شامل کر کے ان کے جذبات کو برانگیختہ اور اشتعال دلا کر اپنی انا کو تسکین دینی ہے تو پھر آپ سیاسی لیڈر نہیں ہیں۔ آپ اپنے ملک کے ساتھ جس طرح چاہیں اپنے گواہیاں پیش کرتے رہیں کہ میں استدلال دلیلیں دیتے رہیں کہ میں استدلال کا قائل ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہر قوم ایسے تاریخی ادوار سے گزرتی ہیں جب وہاں کوئی نہ کوئی اس قسم کی سیاسی گروہ سامنے آتے ہیں جو اپنے ہی صرف موقف کو درست سمجھتے ہیں اور باقی تمام لوگوں کے بیانیوں کو وہ رد کرتے ہیں۔ یہ رد کر دینے والی مرکز گریز اور قومی یکجہتی گریز قوتیں قومی یکجہتی کے نام پر لوگوں کے ذہن سازی کرتی ہیں، حالانکہ ان کی جو یہ قومی یکجہتی کا بیانیہ ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ان کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے۔ یا تو وہ مکمل تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے اس بیانیے کو جو ہے غیر آئینی طریقے سے آگے آ کر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ کوئی ایسا ایجنڈا رکھتے ہیں جس سے اس ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آج کی کانفرنس کا جو دوسرا اہم پہلو تھا، اگر اس کا کریٹیکل ڈسکورس انالیسز کیا جائے تو اس میں جس طرح پاکستان کی پریمیئر ایجنسی کے چیف نے بہت ساری حقائق کو ہمارے سامنے رکھا اور اس بیانیے کو جو سائفر سے شروع ہو کر ارشد شریف کی موت تک آیا تھا، اس کو انہوں نے باقاعدہ حقائق کی بنیاد پر ثبوت کے ساتھ مسترد کر دیا۔ اب جو انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی پریمیئر ایجنسی کے چیف سے زیادہ ویل انفارمڈ کوئی بھی شخص اس ملک میں نہیں ہوگا۔ اگر ہم ان کی بات کو بھی شکوک اور شبہات کی نظر کر دیں گے اور ان کی حقائق پر مبنی بیانیے کو بھی رد کر دیں گے تو پھر اس ملک میں استحکام نہیں آ سکے گا۔